بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وہ بھی شعر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہی نقول فرمایا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا ان کی رفعت ہے، کیا بلندی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور آج معاذ اللہ رب العالمین جو بہت سے لوگ اللہ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ قربان جائیے، اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند بالا کر دیا، آپ کے ذکر کی بلندیوں کو بڑھا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر آپ وہ مذہب اسلام کا اہم رکن جس کو ہم اور آپ توحید کہتے ہیں، توحید کا مطلب کیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی آپ مسلمان اور مومن اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ کلمہ توحید کے ساتھ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کریں گے۔ اور اگر آپ صرف کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، آقا کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، تو جب تک نام محمد کا ذکر آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارا کلمہ ہے، وہ کلمہ بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کے نام کو ہم جوڑ دیتے ہیں۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا، چاہے نماز ہو،
چاہے کلمہ توحید ہو، اور جب آپ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور جب تشہد پر آتے ہیں اور جب آپ شہادت کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جب آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے اور جب اللہ کے نبی کا نام آپ لیتے ہیں تو آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو بلند فرمایا، اور آج معاذ اللہ رب العالمین جو شہرت پانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت پکڑ فرمائی ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور رب تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور اپنے بزرگ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا عشق رسالت کیسا تھا کہ جب جنگ بدر کا معاملہ آیا اور جنگ بدر کے دوران جب صحابہ کرام مذہب اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان اور مال کو اس جنگ بدر میں قربان کیا، اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تشریف لے کر آتے ہیں جن کا نام معاذ اور معوذ ہے، جو روایات میں آیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اے چچا جان، یعنی اے عبد الرحمن ابن عوف، ہم کو ابو جہل کی خبر دیجئے کہ ابو جہل کیسا ہے اور وہ کون ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا حلیہ ان کے سامنے بیان کیا تو حلیہ کا سننا تھا کہ وہ برق رفتار تیزی کے ساتھ ابو جہل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنی ننھی ننھی تلواروں سے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں بچوں کو پیش کیا گیا تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری تلواروں کی حفاظت فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ گستاخیاں کرنا یا نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا یہ آج کی نئی ایجاد نہیں، بلکہ جس وقت سے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی اللہ کی شان میں، کبھی اس کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں، کبھی قرآن کی شان میں یہ بدبخت لوگ جو ہے وہ نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کچھ نہیں، یہ سب فنا ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ مذہب اسلام کی حقانیت کی علامت یہی ہے کہ جس قدر اس کو دبایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اسی قدر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ یورپ کی زندگی اور وہاں کے ماحول کا مطالعہ کریں تو جوق در جوق ازدحام بھیڑ کی شکل میں لوگ آتے ہیں اور مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ اور ہمارے لیے سبق اور ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے، جو قرآن اور احادیث مصطفیٰ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے لگے اور اس کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل بنانے تو اللہ کے فضل سے ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے اور ہماری گفتار سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک اچھا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ہر طریقے کی برائیوں سے بچ کر
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کریں. درود پاک پر اللہم صلی اللہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کچھ گفتگو میں نے حالات زمانہ اور عصر حاضر کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھی. اب گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. یعنی یہودیوں کی بات چل رہی تھی کہ جب یہودیوں سے کہا گیا کہ ایمان لے کر آ جاؤ اس چیز پر بما انزل اللہ کہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا. اب اللہ نے کیا نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر؟ توریت. تو جو توریت کی باتیں ہیں ان پر ایمان لے کر آ جاؤ. تو ان یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ انؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اپنی جو پیچھے کتابیں گزری ہیں توریت زبور اور انجیل دیگر وغیرہ تو ان سب کی تصدیق قرآن مجید فرقان حمید کرتا ہے. یعنی قرآن ہی نے ہم کو بتایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل کیا, اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا, اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا. یہ ہم کو کہاں سے معلوم چلا؟ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی اس کتاب نے ہم کو بتایا. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس وہ کتاب اور وہ رسول آ گئے کہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کی یہ آخری کتاب ہے اور یہ ایسی کتاب ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ جو اپنے ماں باپ کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تو اے یہودیوں تم نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیوں کیا کہ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ہم توریت پر ایمان لے کر آ گئے. حالانکہ توریت میں حکم تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی تمہارے درمیان آئیں ان کی باتوں کو سنو, ان کی باتوں پر عمل کرو. لیکن تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے توریت پر اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو ناحق قتل بھی کرتے ہو. تو آگے رب نے ارشاد فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان سے پوچھئے کہ تم نے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا اس سے پہلے ان کنتم مومنین اگر تم مومن تھے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام توریت کو لے کر آ گئے پھر بھی تم نے کیا کیا؟ اتخذتم العجل من بعدہ, یعنی ان کے بعد تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. وانتم ظالمون, اور تم لوگ ظالم. یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو نصیحت کی اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا, یہ یہودی قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ہمیشہ مخالف رہے. یعنی جب کہا گیا کہ دائیں چلو تو یہ بائیں چلے, اور جب کہا گیا کہ بائیں چلو تو یہ دائیں چلنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے
واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ تم نے بچڑے کی پوجا کی اور اس حال میں کہ تم لوگ ظالم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا، پیمان لیا، کس بات کا؟ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں سے اللہ کا کلام یعنی توریت کی شکل میں اللہ کی مقدس کتاب کو لے کر آئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یعنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے کلام کا انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہو سکتا ہے تم ادھر ادھر کی باتیں گڑھ کر لے آئے ہو اور وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو۔ تو کیا رب نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو کہ جب تم نے عہد لیا تھا، یعنی پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی بات پر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن راستوں پر چلنے کا حکم دے گا ان راستوں پر چلیں گے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی باتوں کو ان کے سامنے پیش کیا تو یہ سب اس چیز سے مکر گئے اور اس کو نہ مانا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر حال یہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی باتوں سے انکار کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری بات مانتے ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتے ہو تو یہ جبل طور جو ہے وہ تمہارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ تو جب یہ اللہ کی وعید ان لوگوں نے سنی تو پھر اللہ کی بات کا اقرار کرنے لگے، یعنی ڈر کر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم نے تم کو دیا زور سے یعنی طاقت قوت سے، وَاسْمَعُوا، اس کو تم سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، لیکن سننے کے بعد بھی اس بات کا انکار کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی پوجا اور اس کی محبت جو تھی وہ بس گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ بِكُفْرِهِمْ، اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا ہی برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جب بھی اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کو کسی بات کا حکم دیتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اس پر عمل کرو، تو یہ لوگ بغیر عذاب کو دیکھے ہوئے اس پر ایمان لے کر نہیں آتے اور طرح طرح کے عذاب میں بھی یہ گرفتار ہوئے، یعنی منا اور سلوہ اللہ نے ان کے لیے اتارا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پکا پکایا کھانا جنت سے نازل فرمایا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ کی ہر نعمت کی انہوں نے جو تھی وہ عزت نہ کی اور اللہ کی باتوں کا انکار کیا، تو پھر کیا ہوا؟ طرح طرح کے عذاب میں یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ گرفتار ہوئی، اور یہاں تک بات آ گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی باتوں کو ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے ایسے نہیں مانا، بلکہ جب یہ دیکھا کہ کوہ طور ہمارے سروں پر آنے والا ہے، یعنی جب اللہ کا عذاب دیکھا تو پھر اس عذاب کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کی باتوں کو مانا، لیکن پھر بھی جس طریقے سے ماننا چاہیے تھے اس طریقے سے نہیں مانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو تھی وہ بچڑے کی پوجا کی محبت بسی ہوئی تھی، اور رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، یعنی تم جس سے محبت رکھ رہے ہو اور جس پر ایمان لے کر آئے ہو تو وہ محبت رکھنا
اور وہ ایمان جو ہے وہ تمہیں کس برائی چیز کا جو ہے بری چیز کا حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہی ہو نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان بدعمالیوں کے سبب سے کہ جو آگے کر کے آئے ہو۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ قوم بنی اسرائیل اور اس کے جو افراد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ہم مومن ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین ایک جماعت ان میں ایسی بھی تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یعنی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی اسی کی طرف نشاندہی فرما رہا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہی ہے، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو جنتوں کو تیار کیا ہے وہ جنتیں ہمارے لیے تیار کی گئی ہیں، تو رب ارشاد فرما رہا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو پچھلے دن سے مراد آخرت ہے، یعنی جو آخرت ہے اور جو اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں، اگر وہ تمہارے لیے ہی ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی موت کی دعا کرو کہ جلدی سے تم مر جاؤ، اور مرنے کے بعد پھر ان نعمتوں سے جو ہو لطف اندوز ہو آخرت میں، اور جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے نزدیک اگر پچھلا گھر یعنی آخرت اور جنت تمہارے لیے ہی ہے تو تم اس بات کی دعا کرو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہ موت تم کو جلدی اپنے قبضے میں لے لے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بات میں سچے سے مراد اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی ہم اولاد ہیں اور اللہ نے جنتوں کو، نعمتوں کو اور آخرت کو ہمارے لیے تیار کیا ہے، تو تم موت کی تمنا کرو اور مرنے کے بعد جلدی سے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ آگے رب ان کی اس بات کی تردید فرماتا ہے، اور کیا ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز کبھی تمنا نہیں کریں گے اس بات کی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اپنی ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہ جو بدعمالیاں یہ پہلے کر کے آئے ہیں۔ کہ ایک وہ شخص ہے کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ گناہ میں، معصیت میں گزری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزری ہے۔ اب اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے تیار کی ہیں، اب اگر اس سے کوئی کہے کہ تم موت کی دعا کرو کہ جلدی سے تم مر جاؤ اور مرنے کے بعد ان نعمتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ، تو وہ اپنے کہے میں سچا نہیں ہے، اور وہ ہرگز اس طرح کی دعا نہیں کرے گا۔ اللہ نے ان کی ان باتوں کا رد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ لوگ اس بات کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ کس سبب سے؟ ان بدعمالیوں کی وجہ سے کہ جو بدعمالیاں یہ پہلے کر کے آئے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں یعنی ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھیے کہ جو رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں سے بھری ہوئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ اور جو سچا پکا مسلمان ہوتا ہے، جو اہل ایمان ہوتا ہے، کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے
یہ فانی زندگی ہے، اور باقی رہنے والی جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی جو انسان موت کا مزہ چکھتا ہے تو موت کا مزہ چکھنا اس بات پر دال ہے کہ جو ہماری اصل زندگی شروع ہو رہی ہے وہ ہماری زندگی کا آغاز موت کے بعد ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ہم اس بات کا سبق لے سکتے ہیں کہ آج ہمارے اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب موت کا ذکر آتا ہے، جب کبھی جو ہے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پھر وہ ڈرنے لگتے ہیں۔ اور ڈرنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ اگر موت میں گرفتار ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیسے ہم قبر کی تنہائیوں میں رہیں گے، کیسے ہم منکر نکیر کے سوالات کے جواب دیں گے، پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے ذہن میں گردش کرتی ہیں۔ یہ پہلے بھی گردش کرتی تھی اور آج بھی گردش کرتی ہیں، اور یہ گردش کرنے کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ گناہوں میں ملوث ہے۔ یعنی ہماری زندگی اور ہم جو گزشتہ ایام گزار کر کے آئے ہیں تو وہ ہماری زندگی معصیت میں، گناہوں میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری۔ اور اگر یہیں پر زندگی آپ کی جو ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں گزرے، اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہوں، اگر آپ حلال و حرام میں امتیاز کریں، تو جو بندے مومن ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ جب اس کی اوپر جو ہے موت واقع ہوتی ہے اور جب انسان اس زندگی سے چلا جاتا ہے اور جب اس کی تدفین و تکفین کا انتظام ہوا کرتا ہے، تو جب وہ اپنی چارپائی پر یعنی موت کی چارپائی پہ لیٹتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے چہرے پہ جو ہے وہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کیوں؟ موت کا مزہ وہ ہے کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اب ہمیں قبر کو اپنی کیا بنانا ہے، یہ انسان کے اوپر خود ڈپینڈ ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اگر آپ گناہوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر آپ حلال و حرام میں امتیاز کر رہے ہیں، تو آپ کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اگر ہماری زندگی معصیت میں گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، تو پھر ہماری قبر جو ہے وہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اب یہ تیاری انسان کے اوپر خود ہے، یعنی خود اس بات پر ڈپینڈ ہے کہ وہ اپنی آخرت کی زندگی کو کس طرح سے بنائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا، اور قرآن در حقیقت یہ آیات قوم بنی اسرائیل کے نازل ہوئی، لیکن قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو جو قرآن کے اندر احکام ہیں تو اس میں عموم اور خصوص بھی ہے، قوم بنی اسرائیل کے بھی لیے ہیں، لیکن جو قیامت تک مسلمان آئیں گے ان مسلمانوں کے لیے حکم بھی قرآن کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یعنی یہ اس بات کی تمنا بالکل نہیں کریں گے کہ موت ہم پر واقع ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بدعمالیاں ہیں کہ جو یہ پہلے کر آئے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔